میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا، میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے وہ ذات جو سب کی سنتا ہے، اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے بھی پکارتا ہے وہ اسے لبیک کہتا ہے، اے وہ ذات جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو برائی سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، اے وہ ذات جو مجھے سمجھتا ہے، اے وہ ذات کہ جس کے سامنے جب کوئی خالی ہاتھ یا خالی دامن لے کر آتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اے وہ ذات کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر، لیکن بدلے میں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں میں نے، نہیں 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 نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حالات ہی بدل دیتا ہے، گناہگاروں کو معاف کر کے بھیجتا ہے واپس، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر واپس بھیجتا ہے، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا بس صرف دیتا ہی رہتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ ٹرائی تو کرو، پکارو تو صحیح محبت سے، اپنی اناؤں کو قربان تو کر کے دیکھو اللہ کے سامنے، سمجھانے والے اور کتنا سمجھائے ہمیں، اللہ کی رحمت اور کتنے موقع دے ہمیں، اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کچھ اچھے فیصلے کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ کتنے فیصلے تم نے آج تک اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کیے، کتنے فیصلے آج تک تم نے زندگی میں لوگوں کے لیے کیے، پھر جو فیصلے تم نے اللہ کے لیے کیے تھے انہیں بھی سوچو، اور جو فیصلے تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے انہیں بھی سوچو، جو ٹائم تم نے اللہ کے ساتھ گزارا تھا وہ بھی سوچو، جو ٹائم تم نے لوگوں کے ساتھ گزارا وہ بھی سوچو، وہ تنہائیاں جو اللہ کے ساتھ عبادتوں میں گزری اسے بھی سوچو، وہ تنہائیاں جو گناہ کرتے ہوئے گزری اسے بھی سوچو۔ اب ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں حالتوں کو آپس میں کمپیئر کرو اور اپنے دل سے پوچھو، اپنے دماغ سے پوچھو کہ کون سا ٹائم پیریڈ خوبصورت تھا، کون سا احساس خوبصورت تھا، تو تمہارے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز آئے گی کہ اگر اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا تھا تو تمہاری یہ زندگی سوٹ بھی اللہ کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ زندگی جو اللہ سے کٹ کر لوگوں کے ساتھ گزری، دنیا کے سکوپس کو فالو کرتے ہوئے گزری، دنیا میں گزری، یہاں وہاں کی سنی سنائی باتوں میں گزری، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں تم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں پر یقین کیا، اعتبار کیا، اور بدلے میں تمہیں دھوکے ملے، تمہیں ہرٹ کیا گیا، تمہیں ڈچ کیا گیا، تمہیں دھکے دیے گئے، تمہیں سمجھا تک نہ گیا، اور جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی اس بات کو نہیں سمجھا کہ تمہارے اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے، یار میری جان، محبت کے جذبوں سے تمہیں یہ کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دیکھ میرے بندے، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، میں جانتا ہوں اس کی ریالٹی کو، تو اس میں پیدا ہوا ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ تو ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں تم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں پر یقین کیا، اعتبار کیا، اور بدلے میں تمہیں دھوکے ملے، تمہیں ہرٹ کیا گیا، تمہیں ڈچ کیا گیا، تمہیں دھکے دیے گئے، تمہیں سمجھا تک نہ گیا، اور جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی اس بات کو نہیں سمجھا کہ تمہارے اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے، یار میری جان، محبت کے جذبوں سے تمہیں یہ کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دیکھ میرے بندے، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، میں جانتا ہوں اس کی ریالٹی کو، تو اس میں پیدا ہوا ہے، تجھے تو الف اور بے کا نہیں پتا، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور میرے بندے، میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہے، کاز کیا ہے اس کی، ریزن کیا ہے، تاکہ وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال سکے، وہ اندھیرے جس میں تم خود جاتے ہو، ان اندھیروں سے تمہیں اللہ نکالنا چاہتا ہے جس میں لوگوں نے تمہیں دھکے دے دے کے گرایا ہوا ہے۔ اور آج تمہاری اور میری سچویشن ایسی ہے کہ ان اندھیروں نے ہمیں اپنے اندر سما لیا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جاگتی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا، پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ تو جو بندہ بھی رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا وہ ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ نماز کا ٹائم تھا، نہیں پڑھی نماز، لگے رہے موبائل میں، حلال حرام سامنے آیا، حلال کو مشکل جان کے اسے چھوڑ دیا، حرام کو آسان جان کر اسے اپنا لیا، حرام کو چوز کیا جسٹ بیکاز آف کہ وہ ایزی تھا، زیادہ بینیفٹ تھا اس میں، لسٹ تھی اس میں، ڈیزائرز تھے اس میں، فائن، تیرے پاس آپشن تھا،
کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، نہیں ہوئی تجھے رسول سے محبت، نہیں مانی تو نے ان کی باتیں، اور کر لیے بھروسے لوگوں پر، انسانوں پر، اور کر لی ان کی غلامی۔ تیرے پاس حلال کمانے کے سورسز تھے، تو نے حلال کی مشقت کو اگنور کیا، لیکن تو حرام کی طرف گیا، جسٹ بیکاز آف کہ حرام کروں گا تو زیادہ آئے گا۔ کھا لیا تو نے ساری عمر حرام۔ تیرے پاس نکاح کا آپشن تھا، تو نے نکاح کی ہمت نہیں کی، زنا کر لیا۔ تیرے پاس بہت ساری ڈرنکس تھی حلال، تو پی سکتا تھا، تو نے حلال ڈرنکس کو اگنور کیا اور نشو و تماشوں اور حرام چیزوں کی طرف گیا۔ لائف ایسے بھی گزر جائے گی، لیکن ہاتھ کیا آئے گا؟ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ چل ٹھیک ہے، تو نے پوری زندگی اللہ میں انٹرسٹ نہیں لیا، چلو کہ فائن، تجھے شوبز میں انٹرسٹ تھا، تجھے ناچ گانے میں انٹرسٹ تھا، تجھے بے حیائی میں انٹرسٹ تھا، اور ان چکروں میں تو نے اللہ میں انٹرسٹ نہیں لیا، دین میں، شریعت میں انٹرسٹ نہیں لیا۔ گزر گئی تیری زندگی انہی چیزوں میں کہ جن چیزوں سے تجھے مزہ مل رہا تھا، لذت مل رہی تھی، تیرا دل خوش ہو رہا تھا۔ اوکے، ایٹ دی اینڈ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال بعد پھر سوچ لو یار، اللہ کے بندے، جب تیرے پاس گزارنے کو ایک پاک صاف عزتوں والی زندگی ہے تو گندگی میں کیوں منہ مار رہے ہو؟ گندی زندگی گزارنے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ ارے جب تیرے پاس تیرے دکھ سننے کو، تجھے معاف کرنے کو، تیرا ساتھ دینے کو تیرا رب موجود ہے، تو تم کیوں پینک ہو رہے ہو؟ فکر تو وہ کرے، غم تو وہ کرے کہ جن کی زندگیوں میں سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے دل کے جذبات خدا کو سنا نہیں سکتے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی اور میری بہن ایک پاک صاف زندگی گزارے۔ ایک دو لڑکیاں ان کی فرینڈ بن جائے نا، پھر ماں کی 10 آوازوں کو اگنور کریں گے اور گرل فرینڈ کے ایک میسج کو اگنور کرنا اپنے لیے جرم سمجھیں گے۔ اتنے گرے ہوئے لوگ بڑی بڑی کامیابیاں کیسے اویل کریں گے؟ جن کی سوچ اتنی چھوٹی ہو، جن کی سوچ ہی ابھی لڑکیوں سے نہ نکلی ہو، ٹک ٹاک سے نہ نکلی ہو، ناچنے گانے سے نہ نکلی ہو، وہ لوگ دنیا میں کیسے چینج لائیں گے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے ذہنوں کو غلام بنایا، ان کو ننگے جسموں کا شوقین بنایا گیا۔ اب اگر ان کے سامنے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی کوئی لڑکی ناچتے ہوئے سامنے آئے گی نا، تو یہ اپنی ریئل زندگی سے کٹ آف ہو جائیں گے۔ او بھائی، موبائل ہے، نہ تمہاری اس تک اپروچ ہے، نہ تم اسے جانتے ہو، نہ تم نے اسے ریئل میں دیکھا، نہ تم اس سے ملے، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے گھنٹوں گھنٹے صرف اپنی آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔